اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو 6 ایام میں تخلیق کیا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی 9 آیات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں تخلیق کیا، اور اس سے اگلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس زمین کے اندر ضرورتی اسباب رکھنے کے لیے 2 دن مزید صرف کیے، اور پھر اسی طرح جو ہے اگلے 2 دن میں آسمانوں کی تخلیق کا پروسیس مکمل کیا۔ عربی زبان میں زمین کے لیے لفظ ارض استعمال ہوا ہے، جس کا اصل مفہوم جب ہم عربی کی مشہور لغت ڈکشنریز جیسے تاج العروس ہے یا دوسری لسان العرب ہے، اس میں ہم اس لفظ کا اوریجنل جب مفہوم دیکھتے ہیں تو وہاں جو لفظ ارض ہے اس کا جو بنیادی مفہوم بن رہا ہے کہ کسی بھی چیز کی نچلی سروس، یعنی بینیتھ سروس کسی چیز کی جس کے اوپر کھڑا ہو سکے بندہ۔ اور اسی طرح جب ہم لفظ سما کو دیکھتے ہیں تو سما کا جو بنیادی مفہوم ہے یا معنی بن رہا ہے وہ ہر چیز جو بلندی والی ہو، یا ہر چیز جو بلند ہو اور ڈھانپنے والی ہو۔ تو بنیادی طور پہ زمین اور جو آسمان ہے اس کا عربی میں جو وہ ہے کانسیپٹ، وہ کچھ اس طرح بن رہا ہے۔ تو کیا وہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن تھے جن کا ابھی اوپر ذکر ہوا ہے؟ پھر قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن زمین کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ ہمیں قرآن مجید کی 2 صورتوں میں، ایک صورت حج کی 47 آیات میں اس چیز کا ذکر مل رہا ہے، اور پھر اسی طرح جو صورت سجدہ ہے اس کی 5ویں آیات میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے 1000 سال جو ہیں وہ ہائر ڈائمنشن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کے برابر ہیں۔ اور اسی طرح جو صورت معارج ہے وہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ رستہ جہاں سے ملائکہ اور روح ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہ وہاں کا ایک دن زمین کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تخلیق کے وہ 6 دن آخر کیسے تھے، اور وہ وقت کا کون سا سکیل تھا، اور کیا جدید سائنس اس تصور کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ سجدہ کی آیات نمبر 4 اور 5 کی روشنی میں کائنات کے 6 کازمک فیز، 6 کائناتی ادوار اور الہی وقت کے سکیل کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ سجدہ کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی خالق ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ یہاں پہ زمین و آسمان کا جو اکٹھے لفظ آ جاتے ہیں سماوات والارض، تو ان کا مفہوم جو ہے وہ کائنات کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کی اس 4 آیات میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ اور اس کی اگلی آیات جو ہے سورۃ سجدہ کی 5ویں آیات، اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جب امر کا مطلب حکم بھی ہے، چیز بھی ہے، کسی چیز کا ہونا، یہ بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جو زمین و آسمان کے درمیان، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کا وہ
مکمل ہونا جو ہے وہ جو ہے وہ زمین کے جو گنتی کے دن ہیں ان کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یہاں قرآن خود وضاحت کرتا ہے کہ تخلیق کے ایام انسانی دن یا یہ دنیاوی دن نہیں تھے، بلکہ ایک منفرد ٹائم سکیل اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کے پروسیس میں، کائنات کی تخلیقات کے پروسیس میں، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان کی تخلیقات کے لیے استعمال کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کی تخلیق میں استعمال ہونے والا وقت تھا وہ ہمارے وقت سے بالکل مختلف تھا۔ تو عربی میں جو لفظ یوم ہے یہ صرف دن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایک مکمل دور کے لیے، ایک مکمل مرحلے کے لیے اور ایک مکمل سائیکل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی اور اب بھی یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو یوم کا تصور ہے وہ زمینی جو ٹائم ہے یا ٹائم سکیل ہے اس سے وہ بالکل مختلف ہے۔ جیسے سورۃ حج کی 47 آیات میں اور پھر سورۃ سجدہ کی 5ویں آیات میں ہمیں کہا گیا ہے کہ زمین کے 1000 سال جو ہے وہ ہائر ڈائمینشن میں کائنات بالا میں ایک دن کے برابر ہیں، اور اسی طرح سورۃ معارج کی جو چوتھی آیات میں ہے کہا گیا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس سے ایک بات بالکل اب صاف ہمیں کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ قرآن نے بھی وقت کو جو ہے فلیکسیبل اور ریلیٹیو کے طور پہ کے تصور کے ساتھ پیش کیا ہے، یعنی وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تصور ہمیں آج کی جو ٹائم آف ریلیٹیوٹی ہے جس کو البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ٹائم آف ریلیٹیوٹی پیش کیا تھا، اب یہ تصور جو ہے اس کے ساتھ ہمیں جا کے قرآنی تصور کے ساتھ، وقت کے تصور کے ساتھ ہمیں جا کر میچ ہوتا ہوا مل رہا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ٹائم ریلیٹیوٹی کے مطابق دنیا میں، کائنات میں ہر جگہ پہ وقت ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کی رفتار، کشش ثقل وقت کے تصور کو بدل دیتی ہے۔ یعنی وقت کوئی جامع چیز نہیں ہے بلکہ یہ تغیر پذیر ہے، اور یہی بات ہمیں قرآن مجید 1450 سال پہلے بتا رہا ہے، جب کہ نہ تو کسی قسم کی سائنسی علوم کا تصور تھا اور نہ ہی اس قسم کے جدید آلات اور لیبارٹریاں قائم ہوئی تھیں جو تحقیقات ہوتی، بلکہ یہ بات بڑی سادہ ہے کہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی یہ پکی شہادت ہے کہ اس وقت خدا تعالی ہمیں جو ٹائم کا، وقت کا تصور دے رہا تھا، جس کو آج کی موجودہ سائنس نے آ کے پھر ثابت کیا ہے، تو یہ ایک دلیل کافی ہے کہ یہ کلام الہی قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ الہامی لٹریچر ہے۔